کون علی اکبر؟ علی اکبر امام الاولیاء کا نوجواں بیٹا، علی اکبر شہید کربلا کا پاسباں بیٹا، علی اکبر گلستان نبی کا بہترین غنچہ، علی اکبر بہار خلد کا سب سے حسین غنچہ، علی اکبر مبشر کربلا کے جاں بازوں کا، علی اکبر معزن عشق اسودہ نمازوں کا، سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیموں میں تشریف لائے اور فرمایا اگر یزیدیوں سے دشمنی عداوت ہے یزیدیوں کو مجھ سے، اگر وہ بیعت مانگتے ہیں میری، اگر سر مانگتے ہیں میرا، لہٰذا میدان جنگ میں میں خود ہی جاتا ہوں۔ جب خاندان اہل بیت نے یہ سنا تو سب کانپ گئے۔ شہزادہ علی اکبر دست بستہ اپنے مشفق اور مہربان باپ کے روبرو کھڑے ہو گئے۔ عرض کی ابا حضور، میرے جیسے جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے آپ کو کیا فکر؟ آپ نے فرمایا اے علی اکبر، تو میری 18 سالہ کی کمائی ہو، میں اپنی آنکھوں سے تیری جوانی کے ختم ہوتی نہیں دیکھ سکتا۔ عرض کی ابا حضور، اس نوجوان کی جوانی کا کیا فائدہ جو مشکل وقت میں بوڑھے باپ کے کام نہ آ سکے؟ اگر آپ میری لاش کو نہیں دیکھ سکتے تو میں اپنے بوڑھے باپ کا سر کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ امام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا میری طرف سے اجازت ہے۔ پھر امام علی مقام نے خود اپنے لخت جگر کو تیار کیا، لباس جنگ پہنایا، ہاتھوں میں ہتھیار دیے اور شاعر نے یوں کہا کہ دیکھو قدرتاں پاک امام دیاں، علی اکبر نو آپ تیار کیتا، چھاتی لاؤندا منہ نو چومدا سی، ہر بات تو خوب ہوشیار کیتا، کمر بن کے آپ ہتھیار لائے وچ غازیاں مردے جرار کیتا، مظہر حیدری وقت عجیب ہو سی، جدو پکڑ کے آپ سوار کیتا۔ اور پھر خیمے میں واپس آئے، خیمے والوں کو آخری سلام کہا۔ کسی کا بھی دل نہ چاہتا تھا کہ ہم شکل مصطفیٰ ہم سے جدا ہو جائے۔ جب علی اکبر اپنی امی جان شہر بانو کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ماں نے آہیں بھرتے ہوئے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ فرمایا بیٹا، میری خواہش تھی تیری شادی کرتی، تیرے سر پر سہرا باندھتی، تیرا گھر بستا ہوا دیکھتی، چلو دنیا کا دولہا بنتے ہوئے نہیں دیکھا، آج تیری ماں تجھے شہادت کا دولہا بنائے گی۔ یہ کہہ کر ایک گٹھڑی کھولی، اس میں سے ایک پرانی سی پگڑی نکالی جسے دیکھ کر سب نے چوم لیا، کیونکہ یہ نانہ مصطفیٰ کی دستار مبارک تھی۔ ماں نے وہ پگڑی 18 سال کے جوان علی اکبر کے سر پر رکھی، دل تڑپ گیا۔ فرمایا بیٹا، ماں کی طرف سے دولہا بن گئے ہو، اب جاؤ شہادت کا جام نوش کر کے شہادت کا دولہا بن جاؤ۔ بالآخر حضرت علی اکبر اس شان سے میدان کی طرف گئے، مقتل کو جانے والے حافظ تیرا خدا ہو، جب جان تھی یہ تیری تو دینے میں کیوں گلا ہو۔ آپ گھوڑے پر سوار ہوئے رو پڑے۔ امام علی مقام نے پوچھا بیٹا، کہیں میدان جنگ سے ڈر تو نہیں گئے؟ عرض کی ابا جان، ڈر اور خوف کی وجہ نہیں، روتا اس لیے ہوں کہ جب ہم مدینے سے چلے تھے تو میں بہن سغرا سے ایک وعدہ کر کے آیا تھا کہ تجھے ساتھ لے جاؤں گا، مگر علی اکبر وہ وعدہ پورا نہ کر سکا۔ ابا حضور، آپ سغرا سے کہہ دینا کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ امام علی مقام کی ہچکی بند گئی۔ فرمایا ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گا، اب جاؤ اللہ کے سپرد۔ علی اکبر نے باپ کو آخری سلام کہتے ہوئے اس انداز سے میدان کی طرف نکلے جیسے کوئی شیر بھیڑ اور بکریوں کے ریوڑ میں آتا ہے، اور آتے ہی آپ نے کوفیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے کوفیو، میں حسین ابن علی ہوں، میرا دادا مرتضیٰ ہے، میرا نانا مصطفیٰ ہے، آؤ میرے جیسا کسی کا باپ ہے تو دکھاؤ، میرے نانے جیسا کسی کا نانا ہے تو دکھاؤ۔ امام کے 18 سالہ علی اکبر نے جب دشمن کی طرف نظر دوڑائی اور ذوالفقار حیدری کو چمکایا، ادھر عمرو سعد نے اپنے لشکر سے پوچھنے لگا یہ سوار کون ہے جس کی صورت
نظروں کو خیرہ کر رہی ہے، جس کی ہیبت سے بہادروں کے دل کانپ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ حسین کا بیٹا علی اکبر ہے، اور اس کے حسن و جمال کی وجہ یہ شبیہ مصطفیٰ ہے۔ کاش کہ وہ یہ سوچتے کہ ایسے جلیل القدر مہمان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا کہاں کی وفاداری اور کہاں کی مسلمانی، لیکن ابن زیاد کے وعدوں اور یزید کے انعام کے لالچ میں انہوں نے آل رسول کی عظمت کو جاننے سے اندھا کر دیا۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں جو اہل بیت کی عظمت کو نہیں سمجھتے، شاید یہ بھی انہی کی نسل سے ہیں۔ ان کی شان میں توہین امیز لفظ بولتے ہیں۔ ادھر شہزادہ علی اکبر نے للکارا، ہے کو بدبخت میرے مقابلے میں آنے والا، مگر ان بے وفاؤں اور اہل بیت کے دشمنوں میں کسی کو بھی جرأت نہیں تھی کہ آپ کے مقابلے میں آئیں۔ علی اکبر نے پھر نعرہ مارا اور فرمایا، اے مردودو، اگر اولاد فاطمہ کے خون کے پیاسے ہو تو آ جاؤ، مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے علی اکبر کے بازوؤں میں علی شیر خدا کی طاقت ہے۔ آپ نے جب دیکھا کہ یہ دنیا کے کتوں میں سے کوئی بھی سامنے نہیں آتا تو خود ہی گھوڑے کی بھاگ پکڑی، ایڑی لگائی اور بجلی کی طرح لشکر یزید پر حملہ آور ہو گئے، جس طرف بھی بڑے یزیدیوں کو تباہ کرتے گئے، اور جب میسرہ پر پلٹے تو صفوں کی صفیں درہم برہم کر ڈالی، دشمنوں کے سر مولی گاجر کی طرح تن سے جدا ہو گئے، بہادروں کی ہمتیں ٹوٹ گئی، کبھی نیزے کی ضرب، کبھی تیروں کی جنگار تو کبھی تلواروں کے وار۔ سخت دھوپ میں جنگ کرتے کرتے جب پیاس محسوس ہوئی تو سواری کی بھاگ موڑی اور سیدھے امام برحق کے قدموں میں عرض کی، اے مہربان باپ، ایک گھونٹ پانی کا مل جائے۔ عرض کی، ابا حضور، اگر شدت پیاس کے وقت چند قطرے مل جائیں تو یہ فاطمی شیر ان ظالموں کو صفحہ ہستی سے ختم کر دے۔ شفیق باپ نے اپنے علی اکبر کے چہرے سے گرد و غبار صاف کیا اور فرمایا، بیٹا، تیرے باپ نے ساری زندگی تیری خواہشات کو پورا کیا، مگر آج میرے لیے یہ تیرا سوال بڑا ہے۔ لو پانی تو نہیں، میری زبان منہ میں لے کر چوس لو۔ جب شہزادہ علی اکبر نے اپنے ابا حسین کی زبان کو اپنے منہ میں لے کر چوسا تو تسنیم کوثر کے مزے آ گئے۔ فرمایا، بیٹا جاؤ، اب اللہ کے حوالے، عظمت اسلام کی قربانی کے لیے جاؤ، شریعت مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو۔ وہ دیکھو، جنت کی حوریں حوض کوثر کے جام لیے کھڑی ہیں۔ اب پھر شہزادہ علی اکبر میدان میں پہنچے اور صدا بلند کی، ہے کوئی جان پر کھیلنے والا تو سامنے آئے۔ عمر و سعد نے طارق سے کہا، بڑی شرم کی بات ہے، اہل بیت کا اکیلا نوجوان میدان میں للکار رہا ہے، 3 دن سے پانی بند ہے، تیز دھوپ ہے، کربلا کا تپتا ہوا ریگستان ہے، اور پھر بدن پر لگے ہوئے لوہے کے ہتھیار جو کہ سورج کی تپش سے آگ بن چکے ہیں، بھوکا ہے، پیاسا ہے، دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک بھی چکا ہے، مگر پھر بھی اس میں بہادرانہ اور مجاہدانہ دوڑ دھوپ ہے۔ تمہاری اس شجاعت اور بہادری پر افسوس ہے۔ اگر کچھ غیرت ہے تو میدان میں نکل آ، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، اگر تو نے علی اکبر کے مقابلے میں اسے شکست دی تو ابن زیاد سے تجھ کو موصل کی حکومت دلا دوں گا۔ طارق نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ میں اولاد بطول سے مقابلہ کر کے اپنی عاقبت بھی خراب کر لوں، اور تو اپنے وعدے سے بھی پھر جائیں تو نہ میں دنیا کا رہا اور نہ ہی مجھے حکومت ملی۔ ادھر طارق بن اشش موصل کی حکومت کے لالچ میں آ گیا اور اس نے شہزادہ علی اکبر کے مقابلے کے لیے چلا گیا، کیونکہ اسے یقین دلایا گیا تھا، قسم کھائی گئی تھی، پختہ وعدہ کیا گیا تھا کہ تجھے موصل کی حکومت مل جائے گی، اور یہ لالچی حضرت علی کے مقابلے میں آیا اور پہنچتے ہی علی اکبر پہ نیزے کا وار کیا۔ آپ نے وار روکا اور اس کے سینہ پرکینہ پر ایک ایسا نیزہ مارا کہ طارق کی پیٹھ سے نکل گیا اور وہ گھوڑے سے زمین پر گر پڑا۔ طارق کے بیٹے عمرو بن طارق نے دیکھا تو طیش میں آ گیا اور گھوڑا دوڑا کر شہزادہ علی اکبر پر حملہ آور ہوا۔ علی اکبر نے ایک ہی نیزے سے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے
لینے کے لیے میدان میں آیا۔ سیدنا علی اکبر نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اسے زمین سے اٹھا کر اس زور سے نیچے مارا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی اور دم نکل گیا۔ شہزادہ علی اکبر کی بہادری سے لشکر یزید میں شور برپا ہو گیا۔ لڑتے لڑتے پھر پیاس کی شدت پڑی، گھوڑا دوڑا کر والد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابا حضور پانی مل جائے۔ یہاں میرا ایک سوال ہے۔ میں کہتی ہوں کہ جس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد امجد حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے ایڑی رگڑی تو پتھر سے آب زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا، یہ حسین بھی اسی لڑی میں سے تھا۔ اگر امام علی مقام چاہتے تو فرات اپنا منہ آقا حسین کے قدموں کی طرف موڑ لیتا، مگر حسین خاموش ہے۔ کیوں خاموش؟ اس لیے کہ آج خدا تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ جابروں کا جبر کہاں تک ہے اور صابروں کا صبر کہاں تک ہے۔ آپ امام علی مقام کی طرف آئے، آپ نے کہا ابا جان پانی، آپ نے کہا اے میرے نور العین، اب حوض کوثر سے سرابی کا وقت آ گیا ہے۔ نانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے وہ جام ملے گا جس کی لذت نہ تصور میں آ سکتی ہے اور نہ ہی زبان بیان کر سکتی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ ایک بار پھر میدان کی طرف لوٹے۔ اس بار ظالموں نے مل کر حملہ کیا، چاروں طرف سے تیروں، تلواروں، نیزوں کی بارشیں ہونے لگی۔ آپ کا جسم نازنین زخموں سے چور ہو گیا۔ زخمی حالت میں آپ گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ اس وقت آپ نے آواز دی، یا اباتہ ادرکنی، اے ابا جان مجھے پکڑنا۔ سیدنا امام علی مقام نے آنکھ کھولی، دیکھا سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ سر باپ کی گود میں ہے۔ عرض کی ابا جان اگر میدان میں لڑتے ہوئے کوئی غلطی ہوگی ہو تو معاف کر دینا اور میری طرف سے آخری سلام قبول کرنا۔ یہ کہہ کر باپ کی محبت میں آہیں بھرتے ہوئے دم توڑ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر جدو لاش اکبر دی خیمے چ آئی، سکینہ نے رو رو کے پائی دہائی۔ جدو لاش اکبر دی خیمے وچ آئی، سکینہ نے رو رو کے پائی دہائی۔ ہٹو گو مینوں ویکھن تے دیو، کیویں سیرے لا میرا ویر آ گیا۔ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میرا جوان جام شہادت نوش کر چکا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور رضا الہی پر صبر کیا۔